بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ شکاری کتے موت کی صورت میں اس کے پیچھے تھے۔ کتوں کے پیچھے گھوڑوں پر چودھری عاقل اور اس کے ساتھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ فضا چودھری اور اس کے ساتھیوں کی کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ بنو نامی گاؤں ایک خوبصورت وادی تھی۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس کے درمیان میں ایک دریا بہتا تھا۔ اس گاؤں کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں تھی۔ وہاں کا حاکم چودھری عاقل ایک ظالم انسان تھا۔ گاؤں کے لوگوں پر ظلم ڈھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چودھری عاقل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا والدین کے مرنے کے بعد تمام دولت اور جائیداد آبائی حویلی بھی چودھری عاقل کو ہی ملی تھی۔ گاؤں کی جس خوبصورت لڑکی پر دل آ جاتا اس لڑکی کو اٹھا کر حویلی لیا تھا۔ اس کی عزت لوٹ کر اپنے 5 خونخوار کتوں کے پیچھے پھینک کر اس کی موت کا تماشا دیکھتا اور خوش ہوتا۔ بھاگتے بھاگتے لڑکی تھک گئی تھی، اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ کتوں نے قریب پہنچتے ہی لڑکی پر چھلانگیں لگا دیں۔ لڑکی زمین پر گر کر چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں بہت ہی اذیت ناک تھیں۔ کتے لڑکی کو پوری طرح بھنبوڑ رہے تھے۔ چودھری عاقل اور اس کے ہواری گھوڑوں پر بیٹھے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ظالمانہ کھیل چند منٹ ہی جاری رہا۔ اب زمین پر لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ انسانی گوشت کے عادی کتے لڑکی کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر چکے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ 30 سالہ محمد شہریار تیز قدموں سے چلتا ہوا اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ بنو کے ایک اسکول میں وہ ٹیچر تھا۔ اچانک ہی اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ شہریار نے آواز کی سمت دیکھا تو گاؤں کے کسان کی بیٹی رانی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے گھوڑوں پر چودھری عاقل اور اس کے ساتھی تھے۔ شہریار بھائی، مجھے ان ظالموں سے بچاؤ، انہوں نے میرے باپ کو مار ڈالا ہے اور اب میرے پیچھے پڑے ہیں۔ لڑکی لڑکھڑا کر شہریار کے قریب گری۔ چل لڑکی، تو نے ہمیں بہت بھگایا۔ چودھری عاقل نے گھوڑے سے اتر کر لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ لعنت ہے چودھری تم پر۔ شہریار نے چودھری کو پیچھے دھکیلا۔ دیکھتے ہی چودھری کا دست راست حاشر اور دوسرے کارندے پھرتی سے اپنے گھوڑوں سے اترے۔ حاشر نے نیچے اترتے ہی شہریار کے جبڑے پر گھونسا مارا تو شہریار لڑکھڑا کر گر پڑا۔ حاشر کے دوسرے ساتھی بھی شہریار پر حملہ ور ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مختلف رائفلوں کے دستے شہریار کے بدن کے مختلف حصوں پر پڑ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ چودھری کے گنڈوں نے چیختی ہوئی رانی کو اٹھایا اور حویلی کی طرف بڑھ گئے۔ اب حویلی کے صحن میں خونخوار کتے بے بس چیختی چلاتی رانی پر اپنے پنجوں اور خوفناک دانتوں سے حملہ ور تھے۔ کتے اس کی چیخوں سے بے نیاز اسے چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ رانی کو برباد کرنے کے بعد چودھری نے حسب معمول اسے کتوں کے آگے ڈال دیا تھا اور خود اس کا تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چودھری عاقل بچپن سے ہی ظالم تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے اپنے لیے چائے لے کر آنے والے ملازم کو محض معمولی سی بات پر گولی مار دی تھی۔ جس کپ میں ملازم پائے لایا تھا اس کا کنارہ معمولی سا ٹوٹا ہوا تھا۔ گاؤں والے چودھری سے ڈرتے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے چودھری کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات اور ہے کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا۔ شہریار شام کے وقت اپنی بیوی شازیہ اور 5 سالہ بیٹے راحیل کے ساتھ گاؤں میں بیٹھا بات چیت کر رہا تھا۔ چودھری والے واقعے کو ہفتہ گزر چکا تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں۔ شہریار دروازے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے کنڈی کھولی، چودھری عاقل، حاشر اور اس کے دیگر 3 ساتھی شہریار کو دھکیلتے ہوئے گھر میں گھس گئے۔ 25 سالہ حاشر وزنی جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ لڑائی بھڑائی کا بھی ماہر تھا۔ تم نے کیا سمجھا میں اپنا راستہ روکنے والوں کو معاف کر دوں گا؟ حاشر جلدی کرو، اس کو اور اس کی بیوی بچوں کو حویلی لے چلو۔ چودھری نے حکم دیا۔ کمینے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہریار چودھری پر جھپٹا ہی تھا کہ راستے میں حاشر آ گیا۔ حاشر کا زوردار پنچ شہریار کی کنپٹی سے ٹکرایا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آنے کے بعد شہریار نے خود کو درخت سے لٹکا ہوا پایا۔ سامنے ہی زمین پر اس کی بیوی پھٹے ہوئے کپڑوں میں رو رہی تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اس کی آپ بیتی سنا رہے تھے۔ قریب ہی اس کا 5 سالہ بیٹا راحیل
جو ہاتھ پاؤں سے بندھا تھا زمین پر پڑا تھا، جس کے ارد گرد چودھری اور اس کے کتے زنجیریں تھامے کھڑے تھے۔ چودھری ان کو چھوڑ دو، ان کا کوئی قصور نہیں، تمہارا راستہ میں نے روکا تھا، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو۔ شہریار چلایا تھا، تیری باری بھی آئے گی ماسٹر، پہلے اپنے گھر والوں کا حشر دیکھ لے۔ چودھری نے کہکا لگاتے ہوئے حاشر اور دوسروں نے کتوں کی زنجیریں کھول دیں۔ کتے آزاد ہوتے ہی ان ماں بیٹے پر گراتے ہوئے لپکے۔ دونوں ماں بیٹے چیختے رہے اور چودھری کہکہے لگاتا رہا۔ شہریار کا کمزور دل یہ دیکھ نہیں سکا، بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ ان مظلوم ماں بیٹوں کی لاشیں کتے ادھیڑ کر کھانے میں مصروف تھے۔ شہریار درخت سے بے ہوش الٹا لٹک رہا تھا۔ اس ماسٹر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینکاؤ، چودھری نے حاشر کو حکم دیا۔ ادھر دریا کے کنارے بیٹھا ظہیر گہری سوچوں میں گم تھا۔ ظہیر کے والد نوجوانی میں بنوں سے روزگار کے سلسلے میں شہر گئے تھے اور فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ اسی دوران ظہیر کے والد شریف صاحب وہیں کے ہو کر رہ گئے، شہر میں ہی شادی کر لی جہاں سے ظہیر پیدا ہوا۔ کچھ مہینے پہلے جب ظہیر کی والدہ کا انتقال ہوا تو شریف صاحب کا وہاں دل نہ لگا، فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے، لہٰذا شہر کو الوداع کہہ کر اپنے اکلوتے بیٹے ظہیر کے ہمراہ اپنے گاؤں آ گئے اور دریا کنارے اپنی خوبصورت زمینوں میں ایک خوبصورت سا مکان بنایا۔ چودھری کے مظالم کے بارے میں انہوں نے کچھ سن رکھا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتے تھے۔ وہ اپنے حال میں مست رہنے والے انسان تھے۔ نئی جگہ، نیا ماحول ظہیر کو اکثر بے چین کر دیتا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر دریا کنارے آ بیٹھتا۔ اس وقت بھی دریا کنارے بیٹھے رہنے کا سبب یہی تھا۔ ظہیر اچانک چونک پڑا۔ اس نے دریا میں کسی چیز کو بہتے دیکھا۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان ہے۔ ظہیر ماہر تیراک تھا۔ اس نے فوراً ہی دریا میں چھلانگ لگائی اور تیرتے ہوئے پانی سے بہتے شخص تک جا پہنچا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ظہیر نے اسے دریا سے نکال لیا۔ اس شخص کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور نبض دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ ظہیر نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اس کے پیٹ پر دباؤ ڈال کر اس کے پیٹ سے پانی نکالنے لگا۔ شہریار ایک سرنگ کے اندر دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے اسے سرنگ کے اندر دوسرے کنارے پر اپنی بیوی اور بیٹا دکھائی دیے۔ وہ انہیں پکارتے ہوئے تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ سرنگ کا منظر اب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسے ہوش آ گیا۔ پاپا! اس کے کانوں سے ایک چہکتی سی آواز ٹکرائی اور شہریار نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ایک کمرے میں چارپائی پر لیٹا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک 50-55 سالہ نورانی چہرے والا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سفید داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چارپائی کے دائیں طرف 18 سالہ صحت مند خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ بیٹا تم کون ہو اور کس نے تمہیں باندھ کر دریا میں پھینکا تھا؟ بابا کے ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے پر شہریار کا دل بھر آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بابا میں جینا نہیں چاہتا، میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے بیٹا کہ تم زندگی سے اتنے بیزار ہو؟ شہریار نے روتے ہوئے اپنی داستان انہیں سنا دی۔ بیٹا میرا نام شریف ہے اور میرا بیٹا ظہیر ہے، اسی نے تمہاری جان بچائی ہے۔ ظالم سے ڈرنا غلط ہے، مزہ تو تب ہے ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ بابا میں کمزور ہوں، چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان جو برحق ہو کمزور نہیں ہوتا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم چودھری کا مقابلہ کیسے کرو گے۔ خاموشی سے ظلم سہنا ظالم کو مزید طاقتور بنانا ہے۔ ظالم کے ہاتھ کو روکو اور اس سے لڑنا سیکھو، درد کو سہنا سیکھو۔ ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو ہم جتنا درد محسوس کرتے ہیں ہمیں اتنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہمیں درد نہ ہو، اگر ہم بھوک اور پیاس برداشت کر لیں، تن آسانی سے پیچھا چھڑا لیں تو ہم فولاد سے بھی مضبوط بن سکتے ہیں۔ میں ریٹائرڈ فوجی اور مارشل آرٹس کا ماہر ہوں، میں تمہیں فولاد بنا دوں گا۔ اب تمہیں نئی زندگی جینا ہوگی۔ سب سے پہلے تمہیں قوت برداشت پیدا کرنا ہوگی، ہر تکلیف سہنا ہوگی۔ جب تک تم چودھری کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یہیں چھپ کر رہو، کسی کے سامنے مت آؤ، تاکہ وہ ظالم تمہیں مردہ ہی سمجھتا رہے۔ آج آرام کرو، کل سے تمہاری ٹریننگ شروع ہے۔ اور پھر دوسرے ہی دن سے شہریار کی ٹریننگ شروع ہو گئی۔
پہلے پہل تو وہ جلد تھک جاتا، مگر جب بیوی اور بیٹے پر بیتا ظلم سوچتا تو اس کی طاقت بڑھ جاتی تھی۔ وہ بغیر رکے میلوں دور بھاگتا تھا، بند کمرے میں گھنٹوں پریکٹس کرتا، اس کے پاؤں سوج جاتے، ہاتھوں اور پاؤں سے خون نکلنے لگتا۔ اذیت کا حصول اس کا مشغلہ بنتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ بے ہوش ہونے والا ہے، مگر وہ رکتا نہیں تھا۔ ظہیر خود بھی ایک بلیک بیلٹ تھامے بابا کے کہنے پر شہریار سے فائٹ کرتا تھا۔ پہلے پہل تو شہریار صرف مار کھاتا رہا، مگر کچھ مہینوں بعد وہ ظہیر کا سامنا کرنے کے قابل ہو گیا۔ 1 سال بعد شہریار بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی۔ بابا نے اسے اسلحہ چلانا بھی سکھا دیا تھا۔ شہریار، اب تم فولاد بن چکے ہو، جاؤ اپنا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مظلوموں کو بھی چودھری کے ظلم سے بچاؤ۔ اپنی طاقت کسی مظلوم پر استعمال مت کرنا، بلکہ مظلوموں کی مدد کرنا، خدا تمہاری مدد کرے گا، بابا نے کہا، اور شہریار اور ظہیر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ بہرحال جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چودھری عاقل کے مظالم میں اضافہ ہوتا گیا۔ شنکر نامی ہندو کہیں سے گھومتا ہوا اس گاؤں میں آ پہنچا۔ اس کی ملاقات چودھری عاقل سے ہوئی اور شنکر نے اپنے عقائد میں چودھری کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اب چودھری عاقل نے بھی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ حویلی میں کالی کا بت رکھ لیا۔ معصوم بچوں کو اس بت کی بھینٹ چڑھائے جانے لگا۔ اس ہندو کو کئی پنڈتوں نے اس کام سے منع بھی کیا، کیونکہ جو طاقتیں اسے ہندوازم نے دی تھی وہ ان کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ اس وقت حاشر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں کے ایک غریب مزارع کی بیٹی کو اغوا کر کے حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکی جیپ میں رسی سے بندھی پڑی تھی۔ اچانک جیپ کے سامنے ایک نقاب پوش آ کر کھڑا ہو گیا۔ حاشر، میں تیری موت ہوں، آج تو اپنے ہر ایک ظلم کا بدلہ دے گا۔ شہریار نے اپنے چہرے پر بندھا ہوا نقاب اتار کر پھینک دیا۔ ہاں ہاں ہاں، اگر زندہ بچ ہی گئے تھے تو حاشر کے سامنے آ کر مرنے کی بے وقوفی مت کرنا ماسٹر۔ حاشر نے اپنے ہولسٹر سے پستول کا رخ شہریار کی طرف کیا اور اس کے سامنے جا پہنچا۔ ابھی الفاظ اس کے منہ سے گونجے ہی تھے کہ ایک بجلی سی کوندی۔ شہریار نے ٹانگ چلائی، اس کا پستول حاشر کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ فوراً ہی سائیڈ کک حاشر کے سینے پر لگی۔ حاشر الٹ گیا، مگر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ حاشر کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ دیکھ کر حاشر کے تینوں ساتھی بھی جیپ سے اتر آئے۔ انہوں نے اپنی آٹو رائفلیں حاشر پر تان لیں۔ کوئی بیچ میں آئے گا نہ ہی گولی چلائے گا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے اور میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ حاشر کے روکنے پر ان تینوں نے اپنی رائفلیں دوبارہ اپنے کندھے سے لٹکا لیں۔ حاشر اندھا دھند بھاگتا ہوا شہریار سے جا ٹکرایا۔ اس کا سر شدت سے شہریار کے سینے سے ٹکرایا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا مد مقابل اب کوئی عام شخص نہیں، فولاد ہے۔ اس کے سر کی ٹکر سے شہریار پیچھے کی طرف لڑکھڑایا، پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ شہریار کا گھونسا حاشر کے جبڑوں پر پڑا تو اس کی آنکھوں میں ستارے رقص کر کے یکا یک وہ کسی جانور کی طرح شہریار پر پل پڑا۔ چند سیکنڈوں میں ہی حاشر اپنے جسم پر درجنوں ضربیں سہ چکا تھا۔ پھر اس کا دور چل پڑا۔ تھوڑا پیچھے ہٹ کر شہریار نے فلائنگ کک لگائی تو حاشر لڑکھڑا گیا، مگر گرتے ہی اٹھ گیا۔ شہریار نے حاشر کے چہرے پر پنچ مارنے کی کوشش کی تو حاشر نے جھکائی دے کر خود کو بچا لیا اور پھر پھرتی سے شہریار کی پشت پر پہنچ کر اس کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ حاشر نے شہریار کی گردن پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ حاشر کی آنکھوں میں تکلیف کے آثار نمایاں ہونے لگے، اس کی سانس رکنے لگی۔ پھر شہریار نے اپنے جسم کو پیچھے کی طرف جھکایا اور حاشر کا کالر پکڑ کر داؤ لگایا۔ حاشر اٹھتا ہوا جیپ کے اوپر جا گرا۔ چند لمحوں کے لیے حاشر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر شہریار نے زمین پر پڑا پستول اٹھایا اور پھر پھرتی سے حاشر کے تینوں ساتھیوں کا نشانہ لے کر فائر کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی رائفلیں کندھے سے اتارتے، شہریار ان کے جسم میں پستول کی گولیاں اتار چکا تھا۔ ان کو جہنم رسید کرنے کے بعد شہریار اٹھتے ہوئے حاشر کی طرف لپکا، اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ 10 منٹ بعد حاشر زمین پر آدھ منہا پڑا تھا۔ شہریار نے اپنا خنجر نکالا اور حاشر پر پے در پے وار کر کے موت کی نیند سلا دیا۔ شہریار نے حاشر کا ہولسٹر اور پستول اٹھایا، لڑکی کو کھولا اور اسے ساتھ لے کر اس کے گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کالی کے بت کے قدموں میں چودھری عاقل اور شنکر نے ایک بچے کو لٹایا ہوا تھا، جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور بچہ خوف سے چیخ رہا تھا۔
शंकर के बच्चे के सीने पर अपना पाँव रखा हुआ था। गर्दन पर तेज धार छुरा चला दिया। बच्चे की गर्दन से खून बहने लगा। खून काली के बुत के कदमों को रंगीन करने लगा। शंकर और चौधरी दोनों हाथों से खून बुत पर उछालने लगे। इसी अवस्था में चौधरी का मुलाजिम तहखाने में दाखिल हुआ। चौधरी साहब, गजब हो गया, क्या मुसीबत आ गई जो तूने हमारी पूजा में खलल डाला? शंकर घबराया। किसी ने हाशिर और उसके साथियों को कत्ल कर दिया है। उनकी लाशें कच्ची सड़क पर पड़ी हैं। मुलाजिम खौफजदा लहजे में बोला था। क्या बकवास कर रहा है? किसकी हिम्मत जो चौधरी के बंदों पर हाथ उठाए? शंकर, तुम मेरे बंदे और शिकारी कुत्ते ले जाओ और दुश्मन को कुत्तों के आगे डाल दो। चौधरी ने हुक्म दिया। शंकर ने अपने साथ 5 बंदे और 5 आदमखोर कुत्तों के हमरा जीप में सवार हो गया। उस मकाम पर जा पहुंचा जहां हाशिर और उसके साथियों की लाशें पड़ी थीं। चौधरी के बंदों ने कुत्तों की जंजीरें थाम रखी थीं। शंकर ने लाशों को उलट पुलट कर देखा, फिर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। अचानक ही इसकी नजर एक रुमाल पर पड़ी। ये वो रुमाल था जो शहरयार के चेहरे पर बांध रखा था। शंकर ने रुमाल उठा लिया था और रुमाल को कुत्तों के करीब ले आया। कुत्ते सूंघते ही भौंकने लगे। उनकी जंजीरें खोल दो, शंकर ने हुक्म दिया। कुत्ते आजाद होते ही एक संग भागने लगे। शंकर अपने साथियों के हमरा जीप में सवार हुआ और जीप कुत्तों के ताक़ुब में रवाना हो गई। इधर शहरयार लड़की को उसके घर छोड़कर थोड़ी देर चलता रहा, फिर दरिया के किनारे बैठ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसके कानों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। शहरयार ने पिस्तौल निकाल कर आवाज की सिमत देखा तो उसे चौधरी के खूंखार कुत्ते उनके पीछे आती जीप भी नजर आ गई। जैसे ही वो पिस्तौल की रेंज में आए, शहरयार ने गोलियां चला दी। एक गोली कुत्ते के सर में लगी, दूसरी कुत्ते के सीने में और तीसरी गोली जीप के ड्राइवर के सीने में जा लगी। इसी असना में बच जाने वाले कुत्तों ने शहरयार पर छलांग लगा दी। ड्राइवर को गोली लगते ही तेज रफ्तार जीप लहराकर दरिया में जा गिरी। शहरयार कुत्तों के बोझ तले जमीन पर जा गिरा। कुत्तों ने शहरयार की टांग में दांत घुसेड़ दिए और तीसरा शहरयार के सीने पर सवार हो गया। उसने फुर्ती से पिंडली से खंजर निकाला और सीने पर सवार कुत्ते की गर्दन में उतार दिया। तेज धार खंजर ने कुत्ते को वहीं ढेर कर दिया। शहरयार की टांग पर लिपटते कुत्ते पर शहरयार ने एक बार फिर वार किया। हिम्मत करके उसने दोनों कुत्तों को परे उछाल दिया था। अब एक तरफ उठ खड़ा हुआ। खूंखार कुत्तों ने शहरयार को जख्मी कर दिया था। शहरयार अपनी कुव्वत बर्दाश्त के सहारे भाग रहा था। दोनों कुत्ते किसी बला की तरह उनके ताक़ुब में थे। बाबा से ली गई ट्रेनिंग उसके काम आ रही थी। कुत्तों और शहरयार के बीच चंद गज का फासला था जो किसी लम्हे भी कम हो सकता था। खुद इरादे के सबब जख्मी होने के बावजूद शहरयार दौड़ रहा था। भागते भागते एक दरख्त के करीब से शहरयार ने फुर्ती से जंप लगाया। नीचे झुकी हुई मजबूत शाख को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गया। कुत्तों के करीब पहुंचते ही वो बुलंदी पर पहुंच चुका था। कुत्ते पहले तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहे मगर नाकाम रहे। अब कुत्ते दरख्त के नीचे खड़े भौंक रहे थे और शहरयार के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। ये वो कुत्ते थे जिन्हें चौधरी आकिल ने इंसानी गोश्त से पाला था। आदमखोर कुत्ते भूख से बेहाल हो रहे थे, बार बार दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करते थे। इधर जख्मों की वजह से शहरयार की आंखों में अंधेरा छा रहा था। वो बार बार सर झटक कर खुद को बेहोश होने से बचा रहा था। होश में रहने में ही उसकी जिंदगी थी। बेहोश होते ही वो दरख्त से नीचे जा गिरता और कुत्ते उसे चीर फाड़ देते। जख्मों से बहता हुआ खून उसे कमजोर किया जा रहा था, लेकिन आखिर कब तक? आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन पर धुंध छाने लगी। आखिर वो दरख्त से नीचे जा गिरा, लेकिन इस जगह से थोड़ी दूर जहीर हाथ में राइफल थामे शिकार की तलाश में घूम रहा था। इसके कानों में खूनी कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई थीं। इसने राइफल लोड की और तेज कदमों से आवाज की जानिब बढ़ने लगा। आवाज लम्हा बलम्हा इसके करीब आती जा रही थी। अचानक इसने अपनी जिंदगी का खौफनाक मंजर देखा। दरख्त के ऊपर से एक शख्स लड़खड़ा कर गिरने वाला था और तेन देव हुए कल कुत्ते उसकी जानिब लपके। जहीर ने अपनी राइफल का रुख कुत्तों की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। जहीर का निशाना बेमिसाल था, उड़ते हुए परिंदों को शिकार कर लिया करता था। गोलियां ठीक निशाने पर लगी थीं और खूनी कुत्ते ढेर हो गए थे। जहीर नीचे गिरे शख्स की तरफ रुका। उसने जैसे ही उसे सीधा किया तो वो हैरान रह गया। वो शहरयार था जो कि बेहोश पड़ा था। जहीर ने शहरयार को कंधे पर डाला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया।
شہریار اپنی قوت ارادے کے سبب چند گھنٹوں میں ہوش میں آ چکا تھا۔ بابا نے اس کی مرہم پٹی کر دی تھی، مگر شہریار کے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بابا کا مرہم لگاتے ہی زخم ایک دم سے بھر آیا تھا، بالکل جیسے کوئی جادوئی طاقت ہو اس میں۔ شہریار کو انہوں نے اب ایک کی جگہ 2 پستول دے دیے تھے۔ شہریار کے ذہن میں پچھلے واقعات گردش کرنے لگے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ اس نے پستول سے کئی فائر کیے تھے، گولیاں ختم ہونے کے باوجود پستول چلتی رہی تھی، مگر اب زیادہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ اسے چودھری سے بدلہ بھی لینا تھا۔ چودھری کے 10 آدمی اب 2 جیپوں میں سوار ہو کر شہریار کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ انہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا، شہریار راستے میں ہی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہریار کے قریب آتے اور جیپ سے اترنے کی زحمت کرتے، اس نے پے در پے فائرنگ کر کے دونوں جیپوں میں موجود 10 لوگوں کو مار دیا تھا۔ چودھری کو اس نے دانستان چھوڑے رکھا اور اس کے ہاتھ میں ہی ایک فائر کیا تھا۔ شہریار نے چودھری کے ہاتھوں میں ایک رسی باندھی، گاؤں والوں کی مدد سے ایک جیپ کو سیدھا کیا اور رسی کا دوسرا سرا جیپ سے باندھ دیا۔ شہریار، میری سب دولت لے لو مگر مجھے معاف کر دو، چودھری عاقل شہریار کے سامنے گڑ گڑایا۔ تمہارے گناہ ناقابل معافی ہیں، کاش موت سے بڑی کوئی سزا ہوتی تو تمہیں میں دیتا، شہریار نے کہا اور جیپ میں بیٹھ کر جیپ چلا دی۔ چودھری عاقل جیپ کے پیچھے گھسیٹنے لگا، اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ راستے میں آنے والے پتھروں اور خوردار جھاڑیوں سے ٹکراتا جا رہا تھا، چلاتا رہا۔ گاؤں والے جیپ کے پیچھے چلتے ہوئے بھاگتے رہے، چودھری پر جوتے اور پتھر پھینک رہے تھے۔ یہ سفر حویلی تک جاری رہا۔ حویلی تک پہنچتے ہی چودھری عاقل کی لاش چھیچڑوں میں بدل چکی تھی۔ گاؤں والوں نے حویلی کو آگ لگا دی۔ یہ سب دیکھ کر اسے زبیر اور اس کے والد کی یاد آئی۔ وہ ان دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ان کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زیادہ واسطہ نہیں پڑا تھا مگر 1 سال سے وہ ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ لوگوں کے ہجوم سے نکل پڑا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کی مدد کی تھی، اس کو اس مقام تک پہنچایا تھا کہ وہ چودھری سے اپنی بیوی اور معصوم بچے کا بدلہ لے سکے۔ مگر جیسے ہی وہ دریا کے قریب پہنچا، ایک حیرت ناک منظر اس کا منتظر تھا۔ نہ ہی وہاں پر ظہیر کا مکان تھا اور نہ ہی بابا جی موجود تھے۔ شہریار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ اس نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ سچ تھا۔ ابھی وہ کھڑا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، بیٹا ہم تمہاری مدد کو آئے تھے، ہمارا مقصد اب پورا ہو چکا ہے، اب ہمیں جانا ہے، خدا حافظ۔ شہریار پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر آواز کا کوئی سرا معلوم نہیں ہو سکا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آخر بابا جی کا مکان یہاں سے کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ آخر وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ شاید غیبی مدد لینے کے لیے انسان کو خود بھی ہمت دکھانا پڑتی ہے۔ اگر وہ خود ٹریننگ نہ لیتا اور اپنے اوپر جبر کر کے اپنا غم بھلا کے چودھری سے بدلہ لینے کے لیے اپنی طاقت میں اضافہ نہ کرتا تو آج وہ یہاں نہ ہوتا بلکہ چودھری کے خونخوار کتوں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے خیال میں کیا جنات اس طرح بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔